و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجا تمہارے لیے، جمائے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں فبن، فبن میں دلہن، سزائے مہن، پیسے میں نن، یہ امن و اما تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عشر کیا، یہ تاب و تواد تمہارے لیے، صبا وہ چلے آگ پھلے پھول کھلے کہ دنوں بھلے لوا کے تلے سنا میں کھلے ہماری زبان تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ پیر سید امین القادری صاحب قبلہ، عشق محبت، عشق محبت۔ اگر آج میرے نبی سے وفاداری کرو گے، اگر آج میرے نبی سے وفاداری کرو گے تو نبی کے جھنڈے کے نیچے قیامت کے دن رہو گے اور اتنے قریب سے حضور کو دیکھو گے، آج بن دیکھے ان پہ درود پڑھتے ہو، قیامت میں ان کا چہرہ دیکھتے جاؤ گے، درود پڑھتے جاؤ گے۔ زندہ باد، اور سبحان اگر کیا تم بات۔ نے جوانی میں گناہ چھوڑ دیا، اگر تم نے جوانی میں گناہ چھوڑ دیا تو رسول اللہ کا وعدہ ہے جو جوانی میں گناہ چھوڑ دے میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ بولو حضور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے تو کیسا مزہ ہے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے منعقد ہے۔ ہمارے بھائی جناب مولانا آصف جمالی صاحب اور بھائی حضرت مولانا ندیم فاروقی صاحب، انہوں نے مجھ سے حکم فرمایا تھا کہ آپ اتراکھنڈ کے پروگرام میں جا رہے ہیں تو تھوڑا سا وقت دن کے وقت ایک محفل کے لیے آپ دے دیں، تو میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ یہ کوئی سیاسی محفل نہیں ہے، یہ اللہ رسول کے ذکر کی محفل ہے، تو سب ادب سے بیٹھو، سب بیٹھ جاؤ، ادب کے ساتھ بیٹھو، سب لوگ بیٹھ جاؤ، اور جو لوگ موبائل نکال کر کے ویڈیو کر رہے ہیں سب اپنا موبائل جیب میں رکھ لو، کوئی کسی کو نہ بولے۔ میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری کتنی بات مانتے ہو، آپ لوگ بھی بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ جاؤ۔ اب مغرب کا وقت قریب ہے، بہت تھوڑی سی گفتگو میں کروں گا، اور یہ تھوڑی سی گفتگو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اللہ کرے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے سورہ تحریم کی یہ آیت ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام میں جو شک کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ، یعنی ایسا کام مت کرو جس کام کے کرنے کے بعد تم بھی جہنم میں جاؤ اور تمہاری اولاد بھی جہنم میں جائے۔ ہم کو کہاں جانا ہے؟
انشاءاللہ جنت میں جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ بولو بھائی کون کون جنت میں جانا چاہتا ہے؟ اب میں آپ کو ایک بات پوچھتا ہوں، ایک سچی بات پوچھتا ہوں۔ دو راستے ہیں، ایک راستہ دلی کی طرف جا رہا ہے اور ایک راستہ لکھنؤ کی طرف جا رہا ہے۔ آپ کتنے بھی بڑے پیر کے مرید ہیں، سمجھ لو کہ آپ ڈائریکٹ غوث پاک کے مرید ہیں، ڈائریکٹ غریب نواز کے مرید ہیں، ڈائریکٹ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم کے مرید ہیں۔ اگر آپ نے لکھنؤ کا راستہ چوز کیا ہے، لکھنؤ کا راستہ اختیار کیا ہے، تو کیا پوری زندگی آپ کبھی دلی پہنچ سکتے ہیں؟ کیونکہ دو راستے مخالف ہیں، ایک ادھر کو جا رہا ہے، ایک ادھر کو جا رہا ہے۔ بولو آپ اگر لکھنؤ کے راستے پہ آپ چل رہے ہیں، لکھنؤ کا راستہ آپ نے اختیار کیا ہے، تو کیا کبھی آپ دلی پہنچ پائیں گے؟ بولو بھائی پہنچ پائیں گے؟ کوئی بڑے سے بڑا عالم مفتی فاضل لکھنؤ کے راستے پہ چلنے والے کو دلی پہنچا سکتا ہے؟ نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ دونوں راستے مخالف ہیں۔ آپ پوری زندگی لکھنؤ کے راستے پہ چلتے رہیں اور آپ تلاش دلی کی کریں، زندگی ختم ہو جائے گی، آپ کبھی دلی پہنچ نہیں سکتے۔ تو پتہ چلا جو منزل پہ جانا ہوتا ہے راستہ وہی اختیار کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو جانا دلی ہے، آپ پیدل جائیں، سائیکل سے جائیں، ٹو ویلر سے جائیں، فور ویلر سے جائیں، کیسے بھی جائیں، راستہ آپ کو چننا وہ پڑے گا جو آپ کی منزل کی طرف جاتا ہے۔ اگر آپ نے منزل والا راستہ نہیں چنا تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی آپ کو منزل پر نہیں پہنچا سکتی۔ دلی جانے کے لیے دلی کا راستہ پکڑنا پڑے گا، لکھنؤ جانے کے لیے لکھنؤ کا راستہ پکڑنا پڑے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی جنت اور جہنم یہ دو منزلیں بنائی ہے۔ کچھ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، کچھ لوگ جنت کے اندر جائیں گے۔ اب اگر آپ کو جانا ہے جنت کے اندر تو آپ کو راستہ جنت کا اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر پوری زندگی آپ جہنم کا راستہ چلتے رہے اور آپ نے سوچا کہ میں پوری زندگی جہنم کا راستہ چلوں گا اور پھر غوث پاک مجھے جنت میں لے جائیں گے، غریب نواز مجھے جنت میں لے جائیں گے، اعلیٰ حضرت جنت میں لے جائیں گے، مفتی اعظم جنت میں لے جائیں گے، یہ لوگوں کے پاس طاقت تو ہے جنت میں لے جانے کی، لیکن اصول بھی ہوتے ہیں۔ راستہ جیسا ہوگا مسافر وہیں پر پہنچے گا۔ تو میرے بھائیوں اب مجھے بتاؤ، جنت میں سب جانا چاہتے ہو، راستہ کون سا اختیار کیا ہے؟ کون سے راستے پہ چل رہے ہو؟ اب میں آپ کے سامنے بتاؤں جنت کا راستہ کیا ہے۔ یہ کوئی سڑک نہیں ہے، جنت کا راستہ ہے نمازوں کی پابندی، جنت کا راستہ ہے سچ بولنا، جنت کا راستہ ہے جھوٹ سے بچنا، جنت کا راستہ ہے نشے سے بچنا، جنت کا راستہ ہے خود بھی اپنے گھر کی عورتوں کو پردے کا پابند بنانا، جنت کا راستہ ہے صراط مستقیم پر چلنا، جنت کا راستہ ہے علماء سے محبت کرنا، جنت کا راستہ ہے اولیاء سے محبت کرنا، جنت کا راستہ ہے رمضان شریف کے روزے رکھنا، جنت کا راستہ ہے اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج کرنا، جنت کا راستہ ہے حلال روزی کھانا، جنت کا راستہ ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، اور جہنم کا راستہ کیا ہے؟ گانے سننا، جہنم کا راستہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، جہنم کا راستہ کیا ہے؟ جھوٹی قسمیں کھانا، جہنم کا راستہ کیا ہے؟ گندی فلمیں اور پکچریں دیکھنا، جہنم کا راستہ کیا ہے؟ عورتوں کا بے پردہ رہنا، جہنم کا راستہ کیا ہے؟ حرام لقمے کھانا۔ اب بتاؤ، یہ میں نے نہیں کہا، یہ اللہ رسول نے کہا، اللہ رسول کی باتیں میں تم تک پہنچانے آیا ہوں۔ اب ذرا اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو، جانا جنت میں چاہتے ہو اور راستہ جہنم کا پکڑ کر کے رکھے ہو، تو بتائیے ہمیں جنت میں کون لے جا سکتا ہے؟ یاد رکھنا، مرنے کے بعد پچھتاؤ گے، صرف پچھتاؤ گے کہ ہم نے علماء کی بات نہیں سنی، ہم نے اللہ کے رسول کی حدیثوں پہ توجہ نہیں دی، ہم جلسے تو کرتے تھے، جلسوں میں ہزاروں روپے لاکھوں
लाख रुपए खर्च करते थे। बोलो ये जलसा कैसे हुआ? तुम सबकी मेहनतों से हुआ। क्यों जलसा कर रहे हो? जलसा इसलिए कर रहे हो कि हम लोग इज्जत हासिल करेंगे? जलसा इसलिए कर रहे हो कि भीड़ इकट्ठा करेंगे? अरे भीड़ इकट्ठा तो हर जगह हो जाती है। अगर भीड़ इकट्ठा करना था तो किसी मदारी को बुला लेते, डुगडुगी बजा के बंदर नचाता, वहां भी भीड़ जमा हो जाती। कोई सियासी लीडर आता, वहां भी भीड़ जमा हो जाती। हमने भीड़ जमा करने के लिए जलसा नहीं किया है, हमने अपने आप के एहतिसाब के लिए जलसा किया है, हमने अपने आप को नेक बनाने के लिए जलसा किया है, हमने अपनी आखिरत को संवारने के लिए जलसा किया है, हमने अल्लाह को और उसके रसूल को राजी करने के लिए जलसा किया है। बताओ, जब इसलिए जलसा किया है तो फिर जहन्नम के रास्ते पर क्यों चल रहे हो? जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो सुन लो। अल्लाह के बंदो, हम में किसी में भी ताकत नहीं है कि अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त कर सके। अल्लाह का अज़ाब इतना खतरनाक है कि हम अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतना मुझे बताओ मेरे भाइयों, अगर हमारे सर में दर्द हो, जरा बताइए, अगर हमारे सर में दर्द हो, हम सर का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब मुझे बताना मेरे भाइयों, हम इतने कमजोर हैं। मेरी माँ और बहनें भी बैठी हुई है, हमारी बच्चियां भी छोटी छोटी बैठी हुई है। मुझे बताओ, अरे जब सर का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते तो गुनाह की वजह से जब अल्लाह जहन्नम में तुम्हें अजाब देगा तो क्या बर्दाश्त कर सकोगे? आइए मैं कुछ अजाब आपको सुनाऊं। अल्लाह का अजाब जो जहन्नम के अंदर है, क्योंकि मैंने जहन्नम के बारे में आयत पढ़ी है। खुदा के लिए अल्लाह तुम्हें समझा रहा है, ऐ मेरे मोमिन बंदो, ऐ मेरे नबी के गुलामों, ऐ मेरे नबी के आशिकों, ऐ मेरे नबी का कलेमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे नबी का दम भरने वालों, ऐ मेरे नबी के नाम पर तन मन धन की कुर्बानी देने वालों, जहन्नम मैंने बनाई तो है, मैं तुम्हें जहन्नम में डालना नहीं चाहता। अपने आप को भी जहन्नम से बचा लो, अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचा लो। कैसे बचाओगे? आओ, अल्लाह के रसूल की बात पर अगर यकीन है तो रसूलुल्लाह की बात सुनो। मेरी नहीं, मेरी औकात क्या है कि मैं बात करूं? जबान मेरी है, हदीस रसूलुल्लाह की है। अब ध्यान से सुनना, अगर तुम मोमिन हो तो रसूलुल्लाह की बात पे यकीन करो। मेरे और तुम्हारे रसूल फरमाते हैं, मैं मेराज की शबे मेराज, जब मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया, जब मैंने जहन्नम में झांक करके देखा तो आका फरमाते हैं, मैंने देखा कुछ लोग ऐसे थे जिनके सरों को बड़ी बड़ी चट्टान, चट्टान किसको कहते हैं? गोल गोल जो बड़े पत्थर होते हैं उसको चट्टान कहते हैं। बड़ी बड़ी चट्टान से लोगों के सरों को कुचला जा रहा था। ये कौन कह रहा है? अल्लाह के रसूल कह रहे हैं। अगर हुजूर की बात मानते हो तो थोड़ी देर एहसास करो, थोड़ी देर गौर करो। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि मैंने देखा कि चट्टानों से लोगों के सर कुचले जा रहे हैं, और जब चट्टान उनके सर पे मारी जाती है तो उनके सर ऐसे पिस जाते हैं जैसे लोहे को चने पर मारो, हथौड़े को चने पर मारो तो चना जैसे पिस जाता है, वैसे लोगों के सर पिस रहे हैं, लोगों के सर रेजा रेजा हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो रसूल रहमतुल्लिल आलमीन हमारी माओं से ज्यादा हमसे प्यार करते हैं, हमारे बाप से ज्यादा हमसे प्यार करते हैं, बल्कि हमारे नबी की शान तो ये है कि हमारे नबी अपनी जान से ज्यादा अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। मेरे आका ने जब देखा कि मेरी उम्मत के सर बड़ी बड़ी चट्टानों से, बड़े बड़े हथौड़ों से कुचले जा रहे हैं, और ऐसा उन पे जब चट्टान पड़ती है, हथौड़े पड़ते हैं तो उनके सर रेजा रेजा हो जाते हैं, उनके सर पिस जाते हैं, तो मेरे सरकार ने पूछा, ऐ जिब्रील, ये कौन लोग हैं जिनके सर कुचले जा रहे हैं, जिनके सर कुचले जा रहे हैं? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज न पढ़ने की वजह से इनके सर कुचले जा रहे हैं। ये किसने कहा? रसूलुल्लाह ने कहा। बोलो, जब नबी की बात पे यकीन है, हम तो कहते हैं ना, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, जरा बताओ, जब नबी की हर बात सच है तो फिर तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तुम्हारे सर कुचले जाएंगे
گے تم برداشت کر سکو گے؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب ہم سر کا درد برداشت نہیں کر سکتے تو وہ جہنم کا لوہا، وہ جہنم کے آگ کا بنا ہوا ہتھوڑا، وہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی بڑی بڑی چٹانیں جب نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے سر کچلے جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس وقت تو پچھتاؤ گے، کاش مولوی صاحب کی بات سن کر، ان کی تقریر سن کر میں نے 10 منٹ کا ٹائم نکال لیا ہوتا۔ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتے نا، اللہ کے بندوں نماز نہیں پڑھتے نا، تو یاد رکھو ایسی چٹانوں سے کچلے جاؤ گے۔ اب آئیے دوسری بات سنیے، میں تو چونکہ ٹائم کم ہے اس لیے میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں۔ ایک حدیث اور سن لو، اس کو علامہ عثمان ابن حسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ اللہ اللہ، اب ذرا دوسری بات سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، لرز جاؤ، زندگی کو بدل لو، زندگی میں انقلاب پیدا کر لو، ورنہ ایک دن مرنا ہے۔ بہت دن تک ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے، ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا، ان سے پہلے ان کے باپ دادا، ان سے پہلے ان کے باپ دادا، بولو وہ دنیا سے گئے کہ نہیں گئے؟ ہمیں بھی جانا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ گے تو بھی وہاں تمہیں موت آ کر کے رہے گی۔ میرے بھائیوں سنو سنو، اللہ کے رسول کا دور ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا دور ہے، میرے آقا کا ظاہری دور ہے۔ ویسے تو ہر دور حضور ہی کا ہے، ہر زمانہ حضور ہی کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ظاہری ہے۔ حضور علیہ السلام کے ظاہری دور کے اندر، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ظاہری دور کے اندر صحابہ کرام حضور کو چاروں طرف سے گھیر کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذرا توجہ کرو، تصور کرو، بہت قیمتی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، حضور کی بات ہو رہی ہے، میرے اور تمہارے آقا کی بات ہو رہی ہے۔ سوچو حضور کی محفل میں کیسا مزہ آ رہا ہوگا۔ میرے سرکار بیٹھے ہیں، چاروں طرف سے صحابہ حضور کو گھیر کے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، ارے نبی کا ذکر کرو تو محفل میں اتنا سکون ملتا ہے۔ جب نبی خود جلوگر ہوتے ہوں گے تو محفل میں کیسا مزہ آتا ہوگا۔ آسمان کے ستارے بھی زمین مدینہ کو، آسمان کے ستارے بھی زمین مدینہ کو رشک کی نظر سے دیکھتے ہوں گے کہ ہم میں چاند اور سورج تو ہے، مگر مدینے کی زمین کتنی خوبصورت ہے کہ اس میں آفتاب نبوت جلوہ گر ہے، مہتاب رسالت جلوہ گر ہے، اور صدیق فاروق عثمان و علی جیسے ستارے آمینہ کے چاند کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، کہاں آسمان کا چاند اس کی اوقات اور کہاں آمینہ کا چاند۔ آپ کو بتاؤں دونوں چاند میں کیا فرق ہے؟ اللہ اکبر، ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے آسمان کے چاند کو کہا تھا، او آسمان کے چاند، تیری اوقات تو یہ ہے کہ تو صرف رات کو چمکتا ہے، دن کو نہیں چمکتا، سورج کی روشنی میں تو نہیں چمک سکتا، لیکن میرا چاند دیکھ، یہ دن کو بھی چمکتا ہے، رات کو بھی چمکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ حضور کا چہرہ ایسا چمکتا تھا کہ اندھیری رات میں بھی لوگ حضور کے چہرے کی روشنی میں راستہ طے کر لیا کرتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں لَقَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ، لَقَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ، خط حال ماں زلف عبر اجل، تورے چندن چندرو پرو کنڈل، رحمت کی بھرن برسا جانا۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، کتنے خوبصورت سبحان ہمارے اللہ۔ حسین۔ میں تو یہی اپنے نصیبے پہ ناز کرتا ہوں کہ ہر مذہب کے آدمی کو چیلنج ہے، تیرے مذہب کا قائد لا، اور اپنے نبی کو ہم بتاتے ہیں ارے ہمارے نبی جیسا خوبصورت کسی کے پاس نہ قائد تھا، نہ ہے، نہ ہوش۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار مدینہ کانفرنس۔ جس کا قائد اتنا خوبصورت ہو، اس کا مذہب کتنا خوبصورت ہو، کتنا خوبصورت مذہب ہوگا۔ کہنے ہیں
اپنے مذہب پہ توجہ کرو، اپنے مذہب پہ توجہ کرو. اتنا خوبصورت. اگر مذہب کی بات ہے تو سب نبی اسلام لے کر آئے، مگر یہ بھی کہوں ہر امت کو چیلنج ہے کہ ہمارا نبی جتنا خوبصورت ہے، تم سب کے نبی خوبصورت تھے، وہ ہمارے ہی نبی ہے. ہم ایمان سب پر لائے، لیکن جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس جیسے خوبصورت تو حضرت موسیٰ بھی خوبصورت ہے، مگر ہمارے نبی کی طرح خوبصورت نہیں ہے. حضرت یوسف بھی خوبصورت ہے، مگر ہمارے نبی کی طرح نہیں ہے. کیا فرق ہے حسن مصطفیٰ میں اور حسن یوسف میں؟ اللہ اکبر. حسن یوسف دیکھ کر عورتیں عاشق ہو گئی، اور حسن مصطفیٰ تو اللہ کو بھی بھا گیا. زندہ باد زندہ باد. حسن یوسف پر عورتوں کی انگلیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. توجہ. حسن یوسف پر عورتوں کی انگلیاں ٹکڑے ہو گئی، اور میرے نبی کی ایک انگلی کو دیکھ کر چاند ٹکڑے ہو گئے. زندہ باد زندہ باد. دیکھو اپنے نبی کی شان ہے اپنے. اس لیے اگر نبی کے ساتھ جنت میں رہنا ہے تو گناہ چھوڑ. نبی کے ساتھ رہنا ہے کیا کرو؟ گناہ چھوڑ. دیکھو ابھی ایک بات بتاؤں، مجھ جیسا گنہگار گرا پڑا، میرے قریب بیٹھنے کو کتنے لوگ کوشش کر رہے ہیں نا؟ حالانکہ میں تم سب میں گنہگار، تم سب مجھ سے اچھے. اللہ کے بندوں میں سب سے گنہگار اگر کوئی بندہ ہے تو اس کو امین القادری کہتے ہیں. سب سے زیادہ مجرم، گنہگار، گرا پڑا، سیاکار. لیکن کیا نسبت ہے مجھے؟ رسول اللہ سے اتنی نسبت ہے کہ ہم ان کے گھرانے میں پیدا ہو گئے. تو آپ ہمارے قریب بیٹھنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے مار رہے ہیں. مصافہ یہاں ہم ہیں تو ہمارے قریب آنے اتنے تڑپ رہے ہو. قیامت میں ہم ہوں گے پتہ نہیں کہاں، لیکن رسول اللہ سب کو نظر آئیں گے. رسول اللہ سب کو نظر آئیں گے. تو بولو حضور کے قریب کون پہنچے گا؟ وہاں کوئی سورسز سے نہیں پہنچے گا، وہاں کوئی کسی کی چاپلوسی سے نہیں پہنچے گا، وہاں کوئی کسی کے ذریعے سے نہیں پہنچے گا. اگر نبی کے قریب رہنا ہے تو جو دنیا میں گناہ چھوڑ دے گا اس کو نبی کے قریب میں بٹھایا جائے. زندہ باد سبحان اللہ. اگر نبی کے قریب رہنا ہے تو بولو ارے علماء کے پاس بیٹھنے میں اتنا مزہ آتا ہے تو نبی کے ساتھ بیٹھنے میں کتنا مزہ آئے گا. میرے امام کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، جمائے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں فبن، فبن میں دلہن، سزائے میں ہن، پیسے میں نن، یہ امن و اما تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تاب و تواد تمہارے لیے. صبا وہ چلے، آگ بھلے، پھول کھلے، دن ہو بھلے، لوا کے تلے، سنا میں کھلے، ہماری زبان تمہارے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ پیر سید امین القادری صاحب قبلہ. عشق محبت، عشق محبت. اگر آج میرے نبی سے وفاداری کرو گے، اگر آج میرے نبی سے وفاداری کرو گے تو نبی کے جھنڈے کے نیچے قیامت کے دن رہو گے اور اتنے قریب سے حضور کو دیکھو گے. آج بن دیکھے ان پہ درود پڑھتے ہو، قیامت میں ان کا چہرہ دیکھتے جاؤ گے، درود پڑھتے جاؤ. زندہ باد سبحان اللہ. اگر تم نے جوانی میں گناہ چھوڑ دیا، اگر تم نے جوانی میں گناہ چھوڑ دیا تو رسول اللہ کا وعدہ ہے جو جوانی میں گناہ چھوڑ دے میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا. بولو حضور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے تو کیسا مزہ آئے گا. تو اب بات چل